السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ قاری حفیظ الرحمان آپ حضرات کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات کو آسان فرما اور جو بیمار ہیں ہم میں سے ان کو تندرستی عطا فرما، اور جو ہم میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان میں محبتیں پیدا فرما اور ہمارے غموں کو خوشی میں تبدیل فرما، آمین۔ کل میں نے اذان کا مطلب سمجھایا تھا۔ اذان ایک سنت موقدہ ہے، جس طرح سلام کرنا، نماز اور اذان مسلمانوں کی مخصوص علامتیں جن سے امتیاز قائم رہتا ہے، تو جیسے مسلمانوں کی نماز تمام اقوام کی عبادتوں سے اعلیٰ ہے، ویسے ہی اس کی اذان بھی سب سے بہتر ہے۔ کوئی اذان تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایک مشترکہ جھنڈا ہے۔ اذان کی فضیلت کے بارے میں آج بیان کروں گا، سماعت فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اذان کے لیے مؤذن کھڑا ہوتا ہے اور جب اذان وہ دیتا ہے تو شیطان پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے کہ اسے یہ آواز بری معلوم ہوتی ہے۔ سو اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے جو شخص خود اذان دیتا ہے اور جو شخص اذان سن کر نماز کے لیے تیار ہوتا ہے، گویا ان دونوں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر قسم کی برائی سے بچنے اور حصول ثواب کے لیے اذان اور نماز کو پوری احتیاط اور پابندی سے ادا کرتے رہیں۔ اذان ویسے تو ہر ایک مسلمان کہہ سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اذان کہنے والا شخص عاقل، بالغ، آزاد اور پرہیزگار ہو، نماز کے وقت کو پہچانتا ہو، اذان کہنے پر مدامت کرتا ہو، خوش آواز اور خوش لہجہ ہو، بلا اجرت محض حصول ثواب کے لیے اذان کہتا ہو۔ عربی زبان جس میں اذان کہی جاتی ہے اس کے قواعد صرفی و نحوی سے واقف ہو، تاکہ اذان میں ایسی غلطیاں نہ کرے جن سے اذان فاسد و مکروہ ہو جائے۔ علاوہ اس کی سب سے بڑی صفت جو مؤذن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ باروق، صاحب عزت اور لوگوں کے حال کا نگراں۔ مؤذن کو اذان کا اجر ضرور ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اور اتنے ہی ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ مؤذن چونکہ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے جو نیکی کے حصول کا ذریعہ اور بدیوں سے بچنے کا وسیلہ ہے، لہذا لازمی طور پر ثواب عظیم کا مستحق ہے۔ ایک موقع پر ہمارے آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن سیاہ کستوری کے ڈھیروں پر چڑھے ہوں گے اور ان سے حساب نہ لیا جائے گا جب تک سب لوگوں کا حساب ہوتا رہے گا، وہ وہیں رہیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جس نے خدا تعالیٰ کی رضامندی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی اور وہ لوگ اس سے خوش رہے۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد میں اذان کہی اور لوگوں کو خدا کے دربار کی طرف بلایا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جو غلامی کے کام میں گرفتار ہونے کے باوجود آخرت کے کام سے نہ رک سکا اور باقاعدہ احکام بجاتا رہا
دیکھو اور باقاعدہ احکام بجا لاتا رہا. دیکھو خداوند کریم نے مؤذن کے لیے کس قدر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ایک اذان کہنے کے عوض ہی جملہ حساب سے بری کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اذان دینے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ اذان نہیں جانتے اللہ تعالیٰ انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح اذان مخرج کی ادائیگی اور صفتوں کا لحاظ رکھ کر ہم کو اذان دینا کی توفیق عطا فرما، اور عربی لہجے اور لہن میں اذان پڑھنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرما. اب میں 30 سورہ بقرہ کا 30واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں. سماعت فرمائیں ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے اور ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق. نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے. اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا. ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے. اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا. کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو. اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار
جس حال میں ہو نماز پڑھ لو۔ پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، خدا کو یاد کرو۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔